السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور اب ہم چلے ہیں مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے واسطے۔ تو سب سے پہلے شروع میں الحمدللہ سارے ساتھی ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر جمعہ کی کتنے فضائل بیان کیے گئے کہ جمعہ ہر دنوں کا، مطلب ہفتے کے تمام دنوں کا جمعہ سردار ہے۔ اللہ نے کتنی نورانیت بخشی ہے جمعے کے اندر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر مومن کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس کے اندر ہمارے اکثر علماء لکھتے ہیں کہ وہ گھڑی جمعہ کے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ہے۔ کچھ علماء حضرات لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک، یہ ساری حدیثیں بیان کی گئی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہاں مانگنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کس وقت میں ہماری دعا کو قبول کرے، اس لیے ہر وقت چلتے پھرتے ہم جمعہ کے دن خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم مانگے، اور خصوصاً اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کی شفاعت کرے، آپ کے ہاتھوں سے اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے اور آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً صحابہ صحابیات کے لیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہمیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں یہاں کہ مکہ کی مقدس سرزمین، جس سرزمین پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال 53 ایئرس کی زندگی گزارے، کتنی بابرکت زمین ہوگی جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور جن کی برکت سے اللہ نے ہر وہ چیز کو پیدا کیا، سارے نبیوں کا نزول ہوا۔ اس نبی کو اللہ نے مکہ جیسی پاک مقدس زمین پر پیدا کیا اور یہاں آپ کا بچپنا گزرا اور یہاں آپ کی جوانی گزری۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں جو چیزیں ہیں، یہاں کی چیزوں کا ہم احترام، عزت، ادب کرنے والے بنے، کیونکہ بہت ساری قربانیاں شروعات اسلام کے وقت جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دی ہیں وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ جیسے ہم اکثر حدیث کی کتابوں میں سنتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت کے لیے ہمیشہ دعا بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ بہت سارا علم الحمدللہ، فضائل والا علم جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ کام آگے چلے اور ہم لوگوں کو صحیح رہنمائی کر سکے، ہم لوگوں کے صحیح رہبر بن سکے۔ تو فضائل اعمال کے اندر جو حدیثیں لکھی گئی اور جو صحابہ کی تکالیف اور مصیبتیں اور جو پریشانیاں بتائی گئی، تو اس میں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان کے قربانیوں کا
सिला है, इनके कुर्बानियों का एक बदल है कि अल्लाह ने हम तक ये दीन पहुंचाया, और ये दीन इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगा, और इसके अंदर कोई चीज बदल नहीं होगी। जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है उसी तरह कुरान हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं और जो सीरत है वो हमेशा बाकी रहने वाली, इसके अंदर किसी चीज का फर्क नहीं होगा। तो हमें भी चाहिए कि हमें हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की नसीहतें की हैं, जैसा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो, गरीब मातहतों की मदद करो, और हर वो चीज जो अच्छी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बताई, उन तमाम बातों पे हमें अमल करना है, ताकि हमसे कल कयामत के दिन हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। और ये सारे काम इसलिए करने हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और कल कयामत के दिन हमें जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह, अब हम आप पहुंचे हैं बैतुल्लाह की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ जाते हुए। अब यहाँ के मनाजिर और जुमा का खुश नुमा मंजर आपको दिखाता हूँ। अल्लाह आपको भी यहाँ आने की बारहा तौफीक नसीब फरमाए, यहाँ के हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। और आप सभी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर जुमा आपका बैतुल्लाह में हो, हर जुमा आपका मदीनतुल मुनव्वरा में हो, सरकार के रोजे के सामने आपकी हाजिरी हो, माँ बाप की आंखों के आप तारे हो, और अल्लाह आप सबको और हम सबको अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनाए, उनकी आंखों की ठंडक बनाए, और हमारी आल व औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाए इंशाल्लाह। अब आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर जुमा भी मस्जिद है माशाल्लाह। सारे हाजी यहाँ इंतजार में बैठे हैं नमाज के लिए। सुभान अल्लाह, पानी यहाँ फ्री दिया जा रहा है, हर वो चीज आपको यहाँ सहूलत के साथ आसानी के साथ मिल जाती है। और ये देख रहे हो माशाल्लाह, सारे हाजी अब नमाज के इंतजार में बैठे हैं। जुमा की रश, आपको पता है कि मक्का की रश बहुत ज्यादा होती है रोजाना के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में पैदा किया। बहुत बड़ी बरकत की और सआदत की बात है कि अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन हमारे लिए शिफात करेंगे। तो ये कहना चाहता था कि माशाल्लाह रोजाना 16 लाख लोग नमाज बैतुल्लाह के अंदर माशाल्लाह आसानी के साथ पढ़ते हैं। और आपको एक चीज यहाँ ये भी बता देता हूँ कि यहाँ कभी किसी की चोरी नहीं होती, और कोई किसी का पाकिट नहीं मारा जाता, और यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। ये पूरा गवर्नमेंट का एक उसूल है और सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी की दी हुई तमाम वो नसीहतें हैं और तमाम आदाब हैं जो अल्लाह ने हमें लोगों की इज्जत करना सिखाया। और सहाबा तो खुशी मनाते थे कि प्यारे रसूल ने हमें जिंदगी का तरीका बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो चीज बयान कर दी, जब से बच्चा पैदा हो और जिस वक्त तक इंतकाल हो, हर वो चीज हमें बयान की, हर वो चीज हमें समझाई कि किस हाल में जिंदगी गुजारनी है, माँ बाप के हुकूक क्या है, बीवी बच्चों के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, और घर वालों के हुकूक क्या है, मुसलमान भाई के हुकूक क्या है। ये सारे हुकूक हमें बताए गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हमारे लिए शफाअत है, हर बात हमें माननी चाहिए। आज अक्सर माहौल, हम सोचते हैं कि माहौल खराब है, तो मैं दुनिया को तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ये भी कह सकता हूँ कि मेरे दोस्तों, हम कितने अपने नबी की सुन्नतों पर चलने वाले हैं। थोड़ी ये बात भी तो नोटिस कर ले कि हम कितने अल्लाह के अहकामात को पूरे करते हैं और हम कितने नबी की सुन्नतों पर चलते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर शरीयत के कितने उसूल हैं, ये सारी चीजें सोचने की है। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो दुनिया की मुश्किलात मुश्किल नहीं लगेगी। सहाबा के साथ में ये तो हालात थे, सहाबा के सामने जो
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کا بائیکاٹ کیا گیا مکہ کے پاک سرزمین سے. اللہ کے رسول پہاڑی کے اوپر رکھا گیا. نہ کھانے کی چیزیں تھی، نہ پینے کی چیزیں تھی، کچھ بھی نہیں. کچھ صحابیات بیان کرتے ہیں کہ مشکل ترین دنوں میں وہ 2 سال ہوا تھا. وہ 2 سال کی جو زندگی تھی، بہت اس کے اندر تکلیفیں، اذیتیں، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو میرے دوستوں، اللہ اپنے نبی کے ساتھ میں یہ قربانیاں لے رہا ہے، تو ہم اور آپ کے ساتھ تو ضرور لے گا اللہ، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، جب بھی کبھی آپ مکہ آئے، مدینہ آئے، خصوصاً میرے تمام حاجیوں سے التجا ہے کہ یہاں کی چیزوں کو برا نہ کہے، یہاں کی چیزوں کی عزت کرے. خصوصاً یہاں کی پولیس جو ہے، جو سپورٹ کرتی ہے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہماری خدمت کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ حاجیوں کو چلنا بہت پڑتا ہے. میرے پیارو، آج کے دور میں ایک مثال اگر دوں آپ کو، برا نہ مانو، تو یہ ہے کہ آج ہمارے جوان کو 60,000، 70,000، 80,000، 1 لاکھ کا موبائل لینا آسان ہے، لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 60,000، 70,000 خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تب ہم کسی کو ذریعہ بنا کے ہم بیچ دیتے ہیں کہ ان کو عمرے پہ لے جاؤ، ان کو حج پہ لے جاؤ. اس وقت یہاں صرف ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. تو میرے جوان ساتھیوں سے بھی التجا ہے کہ اللہ نے جوانی دی ہے، اور اللہ کے وعدے بھی بڑے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھائیں گے، اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے کاروباری میں خوب ترقی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں، تو یہاں آ کے یہ ماشاء اللہ کلاک ٹاور اور جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، سارے حاجی ماشاء اللہ آ رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بارہا بیت اللہ کے راستے پہ چلتے ہو، بیت اللہ کا دیدار کرتے ہو، بار بار زمزم پیتے ہو. ماشاء اللہ، اللہ ہمیں بھی وہ موقع نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور بارہا یہاں آنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. یہ کام شروع ہے. پچھلے جمعہ بھی آپ کو دکھایا تھا میں یہاں پر کہ کام کا ابھی شروع ہے الحمدللہ. انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ کام مکمل ہوگا، اور سارے حاجیوں کو سہولت کے لیے بسز کا جو سسٹم ہے، ہوٹل سے جو بس آپ کو یہاں لا کر چھوڑتی ہے اور پھر یہاں سے اپنے روم پر لے جاتی ہے. یہ سسٹم ابھی کچھ کام کے لیے، ابھی سامنے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد میں پھر حج کا موسم ہے، اس لیے ان کی سہولت کے لیے ساری چیزیں، ہماری سہولت کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. تو میرے دوستو بزرگوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ اس وقت میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ کے گھر، آپ کے ابا آپ سے خوش ہیں؟ تو صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو مجھ سے خوش ہیں اور میری امی بھی مجھ سے خوش ہیں. تو پیارے آقا فرمانے لگے کہ جس کے ماں باپ خوش ہو اس سے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا رسول اس سے خوش ہے اور اس کا اللہ اس سے خوش ہے. تو میرے دوستو، آپ کو خصوصاً ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو سارے حاجی جمعہ کی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ خطبہ شروع ہوگا اور نماز مکمل ہوگی. انشاءاللہ اگلا جمعہ مدینے کے اندر ہوگا، اور پھر وہاں کی بھی انشاءاللہ مکمل آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائی جائے گی. تو ایک بات ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے گروپ کو لائک کرے اور شیئر کرے اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ میں ہمیں بارہا یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے.
آمین 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 یا رب العالمین. نماز ختم ہونے کے بعد